اسمبلی تحلیل کے اگلے دن سپریم کورٹ نے اپیل کا حق دینے کی پارلیمنٹ کی ترمیم اڑا دی ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں جسٹس منیب اختر کے تفصیلی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اپیل اور نظر ثانی مترادف نہیں بلکہ مختلف چیزیں ہیں۔ پارلیمنٹ کا قانون سازی اور سپریم کورٹ کے پاس رولز بنانے کے اختیارات برابر ہیں۔ انتہائی اہم فیصلہ، پارلیمان کی سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے؟ اصول ہے کہ عدالت میں پہلے سے طے شدہ معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے۔ اسمبلی تحلیل کے اگلے دن سپریم کورٹ نے اپیل کا حق دینے کی پارلیمنٹ کی ترمیم اڑا دی ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں جسٹس منیب اختر کے تفصیلی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اپیل اور نظر ثانی مترادف نہیں بلکہ مختلف چیزیں ہیں۔ پارلیمان کا قانون سازی اور سپریم کورٹ کے پاس رولز بنانے کے اختیارات برابر ہیں۔ تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی کہ دیکھا جائے ریویو ایکٹ آئین سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ عدالت اسی نتیجے پر پہنچی کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ واضح طور پر آئین کی بیشتر شقوں کے خلاف ہے۔ عدالتی فیصلے سے نواز شریف کی سزا ختم کرانے کی امیدوں پر پھر پانی پھر گیا۔ ریویو ایکٹ میں آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کے فیصلے کے خلاف متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ ایکٹ کے تحت اپیل سننے والے بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس سننے والے ججز سے زیادہ ہونا لازم تھی۔ اسمبلی تحلیل کے اگلے دن سپریم کورٹ نے اپیل کا حق دینے کی پارلیمنٹ کی ترمیم اڑا دی ہے۔ یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں جسٹس منیب اختر کے تفصیلی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اپیل اور نظر ثانی مترادف نہیں بلکہ مختلف چیزیں ہیں۔ پارلیمان کا قانون سازی اور سپریم کورٹ کے پاس رولز بنانے کے اختیارات برابر ہیں۔ پارلیمان کی سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے؟ اصول ہے کہ عدالت میں پہلے سے طے شدہ معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے۔ اضافی نوٹ جسٹس منیب اختر کی جانب سے جو تفصیلی اضافی نوٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے؟ اصول ہے کہ عدالت میں پہلے سے طے شدہ معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے۔ جسٹس منیب اختر کے اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز مریم نواز سے۔ مریم، مزید کیا کہا گیا ہے اس تفصیلی تحریری فیصلے میں؟ جسٹس منیب اختر اس کیس کی سماعت کے دوران بھی مسلسل یہی کہتے رہے کہ کس طرح سے جو نظر ثانی ہے اس کو اپیل میں جو ہے وہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے تفصیلی نوٹ میں بھی اپنی آبزرویشن بھی جو ہے وہ لکھی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اپیل اور نظر ثانی مترادف نہیں بلکہ مختلف چیزیں ہیں۔ پارلیمان کا قانون سازی اور سپریم کورٹ کے پاس رولز بنانے کا جو اختیار ہے وہ برابر ہے، اور جسٹس منیب اختر نے یہی کہا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی، اسی طرح سپریم کورٹ بھی اسی طرح پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رولز بنانے کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر نے اپنے اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمان کی سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس طرح کی کوئی قانون سازی درکار تھی تو اس کے لیے جو 2/3 میجورٹی یعنی آئینی ترمیم جو ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر نے اپنے نوٹ میں یہ کہا ہے کہ کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے؟ انہوں نے یہ کہا کہ نظر ثانی کسی صورت بھی اپیل نہیں ہو سکتی۔ جسٹس منیب اختر نے اپنے اضافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ اصول ہے کہ عدالت میں پہلے سے طے شدہ معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ متعدد بار یہ قرار دے چکی ہے کہ جو نظر ثانی کا سپریم کورٹ کا اختیار ہے وہ بہت محدود ہے، اور وہ کن کن کیسز میں آ سکتا ہے یہ بھی سپریم کورٹ کے اس بارے متعدد فیصلے موجود ہیں۔ اس لیے ایک قانون سازی سے اس اختیار کو بڑھایا نہیں جا سکتا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہے کہ جو عدالتی نظائر ہیں ان کے تناظر میں ہی جو آئندہ کے فیصلے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے دوران سماعت بھی اٹارنی جنرل سے اس کیس کے دوران مسلسل یہی سوالات کیے کہ کس طرح سے پارلیمنٹ جس کے پاس اس وقت سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے وہ ایک قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کے اختیارات کو جو ہے وہ چھیڑ سکتی ہے، اور ابھی انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں یہی تحریر کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ بنانے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے بغیر سپریم کورٹ کے رولز میں ترمیم نہیں کر سکتی۔